وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ مسلم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے انشاءاللہ آج جمعے کے خطبے میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ خوش نصیب لوگ کون ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کا ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو سب سے بڑی دولت ایمان سے نوازا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی مزید توفیق یہ ہو گئی کہ ہمیں عمل صالح کرنے کی بھی توفیق بخشی۔ ہم صحیح سلامت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اس بات کا بھی ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم خوش نصیب ہوں، ہمارا نصیب بہتر ہو، ہمارا فیوچر بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مستقبل کی تیاری کے لیے رات دن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے کام دھندے میں، اپنی پڑھائی لکھائی میں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا کام ہے، اس میں ہم مستقل اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہو، ہمارا فیوچر بہت اچھا ہو، ہمارا بھوشیہ اجول ہو۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ خوش نصیب تو قیامت کے دن لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو عرش کا سایہ پائیں گے۔ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے، کتنی سخت دھوپ میں حجاج اکرام بغیر سر پہ کچھ رکھے، ننگے سر، اور وہ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ کتنی سخت گرمی! ایسی سخت گرمی میں حکومت سعودی عرب نے جگہ جگہ پر سائبان بنا رکھے، تھوڑی دیر ٹھہر کر کے آرام کرنے کے لیے۔ تو جب دھوپ میں انسان چلتا ہے تو اس کو سائے کی فکر ہوتی، کہیں چھاؤں مل جائے، تھوڑی سی، کہیں تھوڑا سا سایہ مل جائے تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، راحت اور سکون کی سانس لے لوں۔ اس دن کے بارے میں ذرا گمان کیجئے، خیال میں لے کے آئیے، تصور کیجئے کہ اس دن سورج کہاں ہوگا؟ بعض روایت میں سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر۔ کل ملا کر کے اتنی گرمی ہوگی کہ ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جو انسان پورے پسینے میں ڈوبا ہو، کیا عالم ہوگا؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ ایک سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ، اور اس میں چند ایسے لوگ ہیں جو بہت خوش نصیب ہیں، وہ اس میں سائے میں ہوں گے۔
وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ لیکن ہم خوش نصیب تب ہوں گے جب ہم ان چیزوں کو برتیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، جو اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہم وہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کہاں ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کسی مسجد میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہت سارے بچے جو ہمارے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اس میں ایک یہ بھی عقیدہ ان کا درست کرایا گیا کہ اللہ کہاں ہے۔ بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو نادانی میں وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، جبکہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ہے جو عرش ہے، جس کو عرش بولتے ہیں، وہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ وہاں پر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی مدد ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، لیکن وہ بذات خود یہاں نہیں ہے یا کہیں نہیں ہے، بلکہ اللہ کہاں ہے؟ سورہ طٰہٰ ہم جو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ۔ رحمان جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس میں اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ رحمان کہاں ہے؟ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تم کو کہاں ڈھونڈنا ہے؟ میں عرش پر مستوی ہوں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، اس کے بعد میں عرش پہ مستوی ہو گیا، عرش پر ہوں۔ علم کے اعتبار سے وہ ہمارے قریب ہے۔ تو وہ منظر یاد کیجیے، حشر کا میدان ہوگا، قیامت برپا ہو چکی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ خاص خوش نصیب 7 لوگ جو اسپیشل ہوں گے وہ اس سائے کو پائیں گے۔ سب سے پہلا اس میں ایک شخص ہوگا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، حاکم وقت جو مسلمان ہو اور انصاف بھی کرتا ہو، یہ حاکم ہو اور منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ ظلم کرنے والا نہ ہو، وہ جابر نہ ہو، وہ ڈکٹیٹر نہ ہو، وہ عوام کو پریشان کرنے والا نہ ہو، عوام کے لیے راحت و سکون پہنچانے والا ہو، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو۔ ایسا بادشاہ خوش نصیب ہوگا جو عرش کا سایہ پائے گا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دوسرا شخص جو عرش کے سائے میں ہوگا اس دن، وہ نوجوان وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی نوجوانی، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ہر کمیونٹی کا، ہر قوم کا نوجوانوں پر بڑا اثر رہا ہے۔ کوئی بھی انقلابی کام نوجوان کر سکتے ہیں۔ نوجوان کسی نسل کے اگر بگڑ گئے تو وہ پوری قوم تباہ ہو گئی، اور نوجوان اگر کسی بھی نسل کے اگر سدھر گئے تو وہ قوم آباد ہو گئی اور اس نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ نوجوان ہماری سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس پر پوری سوسائٹی منحصر ہوتی ہے۔ ایسا نوجوان، وہ خوش نصیب نوجوان جو پوری زندگی، پوری جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ آج ہم اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، ہمارے درمیان بہت سارے نوجوان ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ عبادت گزار ہیں؟ اور عبادت کا معاف کیجیے گا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف 5 وقتہ نمازی ہیں۔ عبادت کا ایک جز نماز بھی ہے، اہم عبادت ہے، لیکن عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ کیا عبادت گزار ہیں؟ کیا وہ عبادت کرتے ہیں پوری زندگی؟ جوانی کہاں کھپائی؟
جوانی کہاں برباد کی کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان عبادت میں نہیں خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب نہیں، وہ بد نصیب ہیں، وہ تو دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ وہ کیا سائے پائیں گے؟ وہ خوش نصیب نوجوان جو پوری زندگی پوری جوانی اپنے اللہ کی عبادت میں گزارے گا، وہ خوش نصیب اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا قیامت کے دن، بہت خوش نصیب ہوگا وہ سب۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کا جو درجہ ہوگا وہ بادشاہوں کے برابر ہوگا، اس کا حساب کتاب جو ہوگا وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ بادشاہوں کے۔ آج نوجوان چھوٹی سی سیلیبریٹی دیکھتے ہیں اور پیچھے دوڑتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ ہمارا فوٹو کھنچ جائے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم اور فوٹو لے لیں تو ہم اس کو اسٹیٹس پہ لگائیں گے اور دکھائیں گے دیکھیں فلاں صاحب کے ساتھ میں تھا، میری وہاں تک پہنچ ہے، میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ آپ سوچئے وہ نوجوان جو خوش نصیب ہوگا، جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہوگا، وہ بادشاہوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ بادشاہ جو منصف، اعتدال والا، انصاف کرنے والا، اور کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ نوجوان کھڑا ہوگا جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایسا شخص جو عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ معلق منے لٹکا رہے، مسجد سے زیادہ محبت کرنے والا شخص۔ مساجد کی دیکھ ریکھ کرنے والے بھی لوگ اس میں ہو سکتے ہیں، مساجد میں نماز پڑھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مسجد سے جس کا دل لگا رہتا ہے۔ ایک نماز گزری، ظہر کی نماز ہوئی، فکر لگی ہے کہ کب اذان ہو عصر کی، کب میں مسجد کو جاؤں۔ وہ ہوٹل پہ، چائے کے ٹھیلوں پر، غلط جگہوں پر، بری جگہوں پر، سنیما ہال میں، فضول جگہوں پر نہ بیٹھتا ہو، اس کا دل کہاں لگا ہو؟ مسجد میں لگا ہو۔ اور مسجد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کے گھر، مساجد۔ اور جس کا دل اس میں لگا رہے گا وہ خوش نصیب ہوگا، وہ ایسا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا قیامت کے دن۔ سوچئے اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم کو مساجد کی فکر ہونے لگے، ہمارا دل مسجد میں ہی لگا رہے، کب اذان ہو، کب میں رکوع سجدہ کروں، کب اللہ کی عبادت کروں، کب میں اللہ سے روؤں، کب میں اللہ سے مانگوں۔ مساجد کی فکر کرنے والا، مساجد میں جس کا دل لگا رہتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ کتنی مساجد کی اہمیت ہے۔ رات و دن جب مسجد کے بارے میں آپ سوچیں گے تو صرف عبادت کے بارے میں ہی سوچیں گے، اور یہ جو ہم کو زندگی ملی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے دی ہے۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص جو آپس میں ملتے ہوں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور الگ ہوتے ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہو کہ اگر ہم کسی سے ملیں تو وہ اللہ کے لیے ملیں، اگر ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھیں تو وہ اللہ کی محبت بنیاد ہونی چاہیے، دین بنیاد ہونی چاہیے، قرآن و سنت بنیاد ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کی مجلس چھوڑیں تو صرف یہ بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ اللہ سے دور ہے، اس لیے میں اس سے دور ہوں۔ اگر ہم کسی سے الگ ہوں، چاہے وہ ہمارے گھر کے ہی سدسیہ کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارے گھر کے ہی لوگ کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے دوست احباب ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارے اساتذہ کیوں نہ ہوں، ہم ملیں ان سے اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی محبوب بندی ہے، عبادت کرتی ہے۔ یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جن کے دل میں اللہ سے محبت ہو، الگ ہوں تو اللہ کے لیے، ہماری ملاقات کی یا ہمارے بچھڑنے کی جو وجہ ہو وہ اللہ کی محبت ہو، نہ کہ ذاتی کوئی معاملہ ہو کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں،
یا ہمارا ان کے کاروبار کا لین دین ہے، یا ہمارے اسکول کے یہ ٹیچر ہیں، یا ہمارے اسکول کے یہ پرنسپل ہیں، یا ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں تو ان سے نہیں، یہ نہیں، یہ تعلق جو ہے یہ پرسنل ہے، یہ ذاتی ہے، یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی سے ہم ملیں محبت اللہ کی ہونی چاہیے، بنیاد اس کو بنائیں۔ اگر ہم کسی سے الگ ہوں، ہمارا اگر کسی سے رشتہ خراب ہو تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس کی اٹھک بیٹھک ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کھانا نہیں اچھا بناتا ہی ہے۔ اکثر یہ ہوتی جدائی کے درمیان، وہ میری بات نہیں سنتی ہے۔ جدائی کی وجہ، طلاق کی اتنی وجہ ہیں، جتنے بھی گھر ٹوٹتے ہیں کس وجہ سے ٹوٹتے ہیں؟ انہی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ تال میل اگر ہمارا ذاتی ہے، پرسنل ہے، تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بنیاد ہم بنا لیں کہ ہم ملیں گے تو اللہ کی وجہ سے، ہم تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت ہے، تم بھی محبت کرتی ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے والدین اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یہی بنیاد ہے۔ اگر وہ کسی اور کی پوجا پرستش کرنے لگے تو گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ کہا بھی گیا ہے لا طاعت فی معصیۃ الخالق، والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے جب وہ معصیت کا حکم دے، اس وقت باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی کہے تو ان کی بات مت مانے۔ ہاں، تو ایسے دو شخص جو ملتے ہوں تو بنیاد اللہ کی محبت ہو، اور جو بچھڑتے ہوں تو بنیاد اللہ کی محبت ہی ہو کہ یہ بندہ دین سے دور ہے، اس لیے بچھڑیں۔ پانچواں شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، یہ بھی نوجوانوں کے لیے خاص ہے۔ نوجوان، میں نے پہلے ہی کہا، سوسائٹی کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس کو ایک کوئی عورت بلائے، دعتہ امرأۃ، کوئی ایک عورت بلائے، ذات منصب و جمال، جو منصب والی ہو، مطلب بہت عہدے والی ہو، اچھی پہنچ والی ہو، بڑے خاندان کی ہو، بڑے گھرانے کی ہو، اور بلا کی خوبصورت ہو، حسین و جمیل اور پیسے والی، رتبے والی، وہ شخص، وہ عورت دعوت زنا دے۔ کیا کہے؟ دعوت زنا دے۔ رات دن نوجوان اسی فکر میں لگا رہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس فلاں لڑکی سے میرا تعلق بن جائے۔ آپ فجر کے بعد ذرا گھومیے، دیکھیں کس طریقے سے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف تگو یہی ہے کہ ان سے میرا ربط بن جائے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عورت دعوت زنا دے، عورت ذات و منصب، بڑے عہدے والی، بڑے پیسے والی اور بہت خوبصورت، جس کی اچھی خاصی چلتی ہو کہ اگر کوئی معاملہ اوپن بھی ہو جائے تو سنبھال لے جائے گی، وہ دعوت زنا دے۔ اور یہ نوجوان کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پکڑے جانے کا بھی ڈر نہ ہو، پکڑے گئے تب بھی مار کھانے کا ڈر نہ ہو، مار کھانے کے بعد میں چھڑوانے کا بھی ڈر نہ ہو، ایسی عورت دعوت زنا دے اور نوجوان میرا کہے، کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کا کردار تھا وہی وہ کرے۔ بظاہر تو جیل ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے بات نہیں مانی تھی تو جیل ہو گئی تھی، لیکن وہ ٹیمپریری تھی۔ آج بھی یہ جب ہم کوئی دین کی بات کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، تو لوگ اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سنت یوسفی ہے۔ اگر دین کے کام پہ آپ چلیں گے، حق بات کہیں گے، حق بات پہ ڈٹے رہیں گے، تو آپ کو دنیا کی صحبتیں اٹھانی پڑیں گی، جیل بھی جا سکتے ہیں آپ، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ جیل آپ کے لیے قید خانہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے امتحان و آزمائش ہے۔ اس میں سے پھر انشاءاللہ آپ نکلیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام نکلے تھے اور تخت و تاج کے مالک بنے تھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی نہیں، اس لیے میں دعوت زنا سے دور ہوں۔ ایسا نوجوان جو ریجیکٹ کرے دعوت زنا کو، جو کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، سوسائٹی کا ڈر نہیں۔ بہت سے لوگ سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے لوگ چوری نہیں کرتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے تو جیل ہو جائے گی، یا حکومت اگر مسلمانوں کی ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس ڈر سے۔ یہ ڈر تو الگ چیز ہے، تقویٰ ایک الگ چیز ہے۔ جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ سے جو ڈرے، جو کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ چھٹا شخص وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، ایسا شخص
اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن ہوگا جو صدقہ کرے، جو لوگوں کی مدد کرے، تو لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو پانی پلائے، یا صدقہ کرے، کوئی عام صدقہ کرے تو ایسے صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ۔ اتنا جان لیجئے، جو ہم نے تنہائی میں اور اکیلے میں اور لوگوں سے چھپا کر کے نیکی کی ہیں، وہ آپ کی اصل نیکی ہے۔ اتنی خفیہ طریقے سے صدقہ کیجیے، اتنی خفیہ طریقے سے لوگوں کے گھر راشن پہنچائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد لگے کہ معاشرہ بیکار ہو گیا ہے۔ مرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب مر گئے، محلہ برا دکھ میں ہے۔ محلہ کے دکھ میں؟ ارے محلے کے برا خیال رکھتے تھے، جو غریب تھے ان کے گھر راشن پہنچاتے تھے، جو یتیم تھے ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے تھے۔ ایسے بن جائیے، خاموش صدقہ کیجیے، شو آف مت کیجیے، فوٹو مت کھنچائیے، سیلفی مت لیجیے۔ ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر آپ فوٹو بھی کھنچوا سکتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم صدقات چھپا کر کے دیتے ہو تو بہت بہتر ہے، اگر دکھاتے ہو تب بھی کوئی بات نہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ آپ کے دکھانے سے، آپ کے فوٹو کھنچوانے سے اگر مسلمانوں میں بیداری آتی ہے تو بالکل کھنچوائیے فوٹو، بیدار کرنے کے لیے فوٹو کھنچوا سکتے ہیں آپ، لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ لیکن عرش کا سایہ ان کو ملے گا جو چھپا کر کے صدقہ کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ اور اس ہاتھ میں دوری کتنی ہے؟ اس ہاتھ سے ہم نے دیا اور اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلا۔ ایسے صدقہ کریں گے تو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ خفیہ طریقے سے کام کیجیے، آپ کے مرنے کے بعد لوگ روئیں اور ماتم کریں کہ کیسا بہترین شخص چلا گیا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب ہجرت کرنے والے تھے تو جینا مشکل تھا مکے میں، اس لیے جا رہے تھے ہجرت کر کے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ جائیں، کیونکہ یہی تو ایماندار ہیں، یہی تو دیکھ ریکھ کرتے ہیں سماج کی۔ جب آپ بھلائی کریں گے، آپ خیر کے کام کریں گے تو آپ کو لوگ جانے نہیں دیں گے۔ جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں لوگ نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ مت جائیے، آپ سب اتنا سب کچھ کرتے ہیں، آپ چلے جائیں گے تو مکے والوں کا کیا حال ہوگا۔ خیر کے کام چھپا کر کے کریں، آپ صدقہ کریں، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، ایسے کام کریں آپ۔ اور جہاں پر جماعت ہو، جمعیت ہو، بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہو، مل کے کام کرنا ہو، دکھانا ہو، وہاں پر آپ فوٹو کھنچوا سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں میرا 10,000 لکھیے۔ ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ کہیں چندے کی ضرورت ہے اور کوئی نہیں بول رہا ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں، لوگوں کی ہمت نہیں کہ ہم کتنا بتا دیں، کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ بابا 5,000 ہمارا لکھ لیجئے، لوگوں کی ہمت بن گئی کہ 10,000 ہمارا، 20,000 ہمارا، ایسے چندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ ایک اور شخص جو آخری شخص ہے، 7واں شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیا ہم لوگ روتے نہیں ہیں؟ روتے کہ نہیں روتے ہیں؟ جب پریشانی آئی تب روئے، کوئی بیماری آئے تب روئے، کوئی گھٹنا گھٹی تب روئے، کوئی گھر میں مسئلہ ہو گیا تب روئے، گھر سے بھگائے گئے تو روئے، بیوی سے ناراض ہے تو روئے۔ ایسے رونے پہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب نہیں کرے گا۔ تنہائی میں، تنہائی ہماری اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے گناہ کھلے میں نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ سماج کا، سوسائٹی کا ڈر ہوتا ہے، تو ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ واللہ میں گواہ ہوں، بڑے بڑے عالم کو میں نے دیکھا موبائل پر وہی سب دیکھتے ہوئے جو نوجوان اور بچیاں دیکھتے ہیں، اسکرول کرتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے علماء کو، کبار علماء کو۔ کیا ہے وہ؟ تنہائی کا ٹائم ہے ان کا۔ ہماری جو تنہائی ہے وہ ہماری تنہائی نہیں ہے، وہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم تنہائی میں بہت گناہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور یہ نہیں معلوم ہوتا جب معاشرہ آنکھیں بند کرتا ہے اور جب لوگ دیکھنا بند کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم سرویلانس پہ رہتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہم پر نظر رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو خالی وقت میں مجھے یاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا۔ ذکر سے نام بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری،
مجھے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو نماز ہے. آؤ تنہائی میں پڑھو آ کے 2 رکعت، مانگو جو مانگنا ہے. ایک آنسو گرا عرش کا سایہ ملے گا. وہ خلوص نیت، وہ اخلاص، وہ ہم کو تنہائی میں ہی ملے گی. وہ سوسائٹی میں اور سماج میں جب لوگ ہوتے ہیں تب وہ کنیکشن نہیں ہو پاتا ہے ہمارا جو تنہائی میں ہوتا ہے. تنہائی میں ہم اللہ کو یاد کریں، اور سب سے زیادہ اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے. ہر وقت ہر لمحہ تنہائی میں یاد کریں. اور ہماری آنکھوں سے اگر ایک بھی آنسو نکلا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میں اپنے عرش کا سایہ اس کو دوں گا. کتنی بڑی بڑی باتیں اور بڑی آسان چیزیں. اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے کنیکٹ رہے، مجھ سے جڑا رہے. جب اللہ رب العالمین سے بندہ جڑتا ہے تو اس کی مدد ہر وقت ہر لمحہ ساتھ میں پاتا ہے. اپنا ایڈوائزر، اپنا مشیر اللہ رب العالمین کو بنائیے، اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جواب دیتا ہے. جب آپ دعائیں کرنے لگیں گے جو کرنے کا ڈنگ ہے تو آپ کو جواب بھی ملنے لگے گا. اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور آنکھیں نم ہو جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے. کیا ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہے؟ نکلتا ہے، لیکن جیسے بتایا گیا اس طریقے سے اگر نکلا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، فوراً معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتنا ہی بڑا کوئی گنہگار ہو، سچی توبہ کرے، آنسو بہائے، اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی تھی وہ ہم نے ادا نہیں کی. اپنی گناہوں کی ہم معافی مانگیں، اللہ کو تنہائی میں یاد کریں، خوب روئیں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اور جو گزر گیا ہے وقت اس کے لیے معافی مانگ کر پھر ہم صحیح روش پہ چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجھائے ہوئے راستے پر چلیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 7 خوش نصیبوں میں کر دے، آمین، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اے اللہ جو بیمار ہیں ہمارے درمیان، اے اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے، آمین. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے. اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنائے، آمین. وآخر دعوانا